امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے چین پر بھاری ٹیرف عائد کرنے اور چینی صدر شی جن پنگ کی طرف سے ہمسایہ ممالک کے ساتھ شراکت داری کو مزید فروغ دینے کی احکامات کے بعد پاکستان اور چین کے درمیان مشاورت کا سلسلہ بڑھ گیا ہے۔ یہ مشاورت پاکستان کے اندر بھی ہو رہی ہے اور پاکستان کے باہر بھی ہو رہی ہے۔ مثلاً یورپین یونین کے ہیڈ کوارٹر برسلز میں پاکستانی سفیر رحیم حیات قریشی صاحب نے وہاں پر چین کے سفیر کائے رون کے ساتھ ملاقات کی اور اس ملاقات میں اس ساری صورتحال میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ رحیم حیات قریشی صاحب اور کائے رون کے درمیان چین اور پاکستان کے درمیان اسٹریٹجک مشاورت بڑھانے، اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر بھی چینی سفارت خانے نے ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا جس میں صدر شی جن پنگ کے ڈائریکٹیوز پر عمل درآمد کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ اس ساری صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اور اس بات کرنے کے لیے یعنی صدر شی جن پنگ کے ڈائریکٹیوز پر عمل درآمد کے لیے چین کیا اقدامات لے رہا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے چینی سفیر جناب جیانگ زائی ڈونگ اس وقت ہمارے روبرو ہیں۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ایکسیلنسی، تھینک یو سو مچ۔ آپ یہ فرمائیے کہ صدر شی جن پنگ کے ڈائریکٹیوز کے بعد پاک چین دوستی کا مزید فروغ ناگزیر ہو چکا ہے۔ چینی قیادت کیا سوچتی ہے؟ صدر شی جن پنگ نے اس بات کی نشاندہی کی کہ چین ہمیشہ پاک چین تعلقات کو ایک اسٹریٹجک اور طویل مدتی تناظر میں دیکھتا ہے اور پاکستان کو مستقل طور پر اپنی ہمسایہ ممالک کے ساتھ سفارتکاری میں ترجیح دیتا ہے۔ اس سال صدر شی جن پنگ کے تاریخی دورہ پاکستان کی 10ویں سالگرہ ہے اور اگلے سال دونوں ممالک سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منائیں گے، جو دو طرفہ تعلقات کے لیے ایک اہم موڑ اور بہتر مواقع استوار کرنے کے لیے کوشش ہے۔ ہم صدر شی جن پنگ کی اہم تقریر کے رہنما اصولوں اور کانفرنس کے ہدایات کو مکمل طور پر نافذ کریں گے۔ نئی صدی میں مزید قریبی پاک چین مشترکہ مستقبل کی کمیونٹی کی تعمیر کو تیز کریں گے اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ مشترکہ مستقبل کی کمیونٹی کی تشکیل میں قیادت جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور چین کے مشترکہ کمیونٹی کو آگے بڑھانے کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے کیا اقدامات لیے جا رہے ہیں؟ پہلا، ہم اسٹریٹجک باہمی اعتماد کو بڑھائیں گے۔ چین ہمیشہ کی طرح پاکستان کو اس کی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ، اس کے قومی حالات کے مطابق ترقی کے راستے پر چلنے اور استحکام و خوشحالی کے حصول میں مدد فراہم کرے گا۔ دوسرا، ہم ترقیاتی انضمام کو مزید بہتر کریں گے۔ ہم چین کے بیلٹ اینڈ روڈ کے اعلیٰ معیار کے تعاون کے لیے 8 بڑے 5 ایز اقدامات کو پاکستان کے ترقیاتی فریم ورک کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اور مشترکہ طور پر پاک چین اقتصادی راہداری کا جدید ورژن تشکیل دیں گے۔ تیسرا، ہم سیکیورٹی تعاون کو فروغ دیں گے۔ چین پاکستان کے ساتھ گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو تعاون کو فروغ دینے کے لیے مفاہمت کی یادداشت کو فعال طور پر نافذ کرنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف صلاحیتوں کی تعمیر میں مدد فراہم کرے گا تاکہ پاکستان کے استحکام کے لیے کوششوں کو محفوظ بنایا جا سکے اور ہمارے دونوں ممالک کے درمیان عملی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ چوتھا، ہم عوامی تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ ہم پاکستان کے ساتھ زیادہ عملی اور فائدہ مند سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے کام کریں گے تاکہ پاک چین تعلقات مزید مضبوطی سے عوام کے درمیان جڑ پکڑیں اور چینی اور اسلامی تہذیبیں مشترکہ شاندار روشنی میں چمک سکیں۔ ایکسیلنسی ایمبیسڈر، امریکہ نے اور اقدامات لے لیے۔ آج تو خبر آئی کہ چین کے جہازوں پر ٹن کے حساب سے $50 فیس عائد کر دی گئی۔ پہلے بھاری ٹیرف لگا دیا گیا چین کی برآمدات پر۔ چینی قیادت کیسے دیکھتی ہے ان اقدامات کو؟ امریکہ کی یک طرفہ جارحانہ کارروائیاں، پسندیدہ ترین سلوک، غیر امتیازی اور طے شدہ ٹیرف کی حدود جیسے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی بنیادی اور اہم اصولوں اور قوانین کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ یہ اقدامات کثیر الجہتی تجارتی نظام کی بنیاد کو کمزور کرتے ہیں اور دنیا بھر کے ممالک، خصوصاً ترقی پذیر ممالک کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں، یہاں تک کہ انسانی بحرانوں کو بھی جنم دیتے ہیں۔ بین الاقوامی اور امریکی مبصرین دونوں متفق ہیں کہ امریکی ٹیرف پالیسیاں ایک انتہائی خطرناک سیاسی ہتھیار ہیں اور اس بات کی علامت ہیں کہ امریکہ طاقت ہی حق ہے کی منطق کو اپناتے ہوئے
پوری دنیا کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ ایکسیلنسی ایمبیسڈر، ان تمام اقدامات کے بعد اب چین کیا کرے گا؟ خصوصاً بھاری ٹیرف نافذ ہو گیا آپ کی برآمدات پر۔ چین ایک بڑا ملک ہونے کے ناطے جو بین الاقوامی برادری کا ایک ذمہ دار رکن بھی ہے، اپنے قانونی حقوق اور مفادات کے تحفظ اور بین الاقوامی انصاف اور عدل کی حفاظت کے لیے مضبوط اور فیصلہ کن اقدامات کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری، خاص طور پر ترقی پذیر دنیا، چین کے موقف کی فعال حمایت کرے گی۔ حقائق نے یہ ثابت کیا ہے اور آئندہ بھی ثابت کریں گے کہ اپنا گوشت شیر کو کھلانا صرف لالچ کو ہوا دے گا اور غاصبوں کو مزید جری بنائے گا، جبکہ مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کرنا جیسے اصولوں پر عمل کر کے سردی کے موسم سے بچنے اور ایک روشن مستقبل کی طرف بڑھنے کا راستہ ہے، یعنی کہ ایک روشنی کی کرن ہے۔ آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی۔ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس تمام صورتحال میں چین کی قیادت، خصوصاً صدر شی جن پنگ صاحب، وہ بڑے پر اعتماد ہیں۔ چینی قیادت کے اعتماد کی بنیاد کیا ہے؟ جیسا کہ صدر شی جن پنگ نے فرمایا، ایک چھوٹی کشتی طوفان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، صرف مل کر کام کرنے سے ہی ہم مستحکم اور دور تک سفر کر سکتے ہیں۔ دنیا کے جنوب کے کلیدی اراکین اور بین الاقوامی عدل و انصاف کے لیے ایک ثابت قدم قوت ہونے کے ناطے چین اور پاکستان کو ہم آہنگی کو فروغ دینا چاہیے، امن اور ترقی کے رجحان کی پیروی کرنی چاہیے اور یک طرفہ پسندی کے مخالف لہروں کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے۔ ترقی پر مرکوز کثیر الجہتی تجارتی نظام کا وسیع تر ممالک کے ساتھ مل کر ہم مضبوطی سے دفاع کریں گے۔ علیحدگی اور غیر محتاط ٹیرف، غاصبانہ رویوں کا بے خوف ہونا، جامعیت، اتحاد اور تعاون کے ذریعے مقابلہ کریں گے اور مساوی اور منظم دنیا اور عالمی سطح پر فائدہ مند اور جامع اقتصادی عالمگیریت کو فروغ دیں گے۔